بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ان کا یہ کہنا ہے جب اللہ نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے تو پھر ان مولویوں نے بندش کیوں لگائی ہے، اور کیوں مولوی ایسا کہتے ہیں کہ قرآن ہر کوئی نہ سمجھے؟ یہ بات کیا صحیح ہے؟ قرآن کریم صرف مولویوں کے لیے اتارا گیا ہے؟ تو جواب یہ ہے اس کا کہ اصل میں دونوں طرف سے کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ علماء ایسا نہیں کہتے ہیں کہ بھئی صرف علماء ہی سمجھے، ان کو بھی غلط فہمی ہو رہی ہے، اس لیے میں اچھی طرح اس کی وضاحت کر دوں۔ دراصل قرآن مجید میں دونوں طرح کی آیتیں ہیں۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق نصیحت سے ہے، جیسے پچھلی قوموں کے قصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جنت جہنم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، موت کا تذکرہ کیا ہے، تو اس کا ان آیتوں کا تعلق نصیحت سے ہے۔ تو یہ آیتیں تو ہر ایک کے لیے، ہر بندہ اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، قرآن کا ترجمہ دیکھے اور نصیحت حاصل کرے۔ اور کچھ آیتیں وہ ہیں جن کا تعلق قانون شریعت سے ہے، یعنی مسائل سے ہے، احکام سے ہے، تو وہ آیتیں ہر ایک کے لیے نہیں ہیں۔ تو پھر وہ آیتیں کون سمجھے گا اور کون امت تک پہنچائے گا؟ تو اس کو سمجھیے۔ یہ میں بہت کھل کر سمجھا رہا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو، اور کچھ لوگ جو ہٹ دھرم ہیں اور ضدی بنے ہوئے ہیں ان کی ضد بھی ختم ہو، اللہ کرے۔ وہ شخص قانون شریعت یا احکام و مسائل بتلا سکتا ہے جس کے پاس کچھ علوم ہو۔ کیا علوم ہو؟ اس کے پاس علم نحو ہو، اس کے پاس علم صرف ہو، اس کے پاس علم اللغت ہو یعنی ڈکشنری کا علم ہو، اس کے پاس علم البلاغت ہو، اس کے پاس علم الحدیث ہو، اس کے پاس علم اصول حدیث ہو، اس کے پاس علم تفسیر ہو، اس کے پاس علم اصول تفسیر ہو، اس کے پاس علم فقہ ہو، اس کے پاس علم اصول فقہ ہو، اور اس کے پاس علم عقائد ہو۔ تو ایسا شخص قانون شریعت اور وہ آیتیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہیں، ان آیتوں کو وہ خود سمجھ سکتا ہے اور امت کو بیان کر سکتا ہے۔ اس لیے آج کل جو لوگ صرف لغات کھول کر، ڈکشنریاں کھول کر قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں اور قرآن کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں جب قرآن آسان ہے تو پھر یہ تو ہم بھی قرآن سمجھ سکتے اور دنیا کو سمجھا سکتے، بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، اور اس کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور امت کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ بہت سی مثالیں ہیں، اب میں ان کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید میں 7ویں پارے میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ یہ آیت ہے، اس آیت کا ظاہری مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر آپ ہدایت پر ہے تو آپ کو کسی کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ چولہے میں جا رہا ہے، کہ وہ گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے، بس آپ اپنی فکر کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے اس آیت سے تو سوال ہو رہا ہے کہ یار پھر تو وہ حدیثیں جو ہیں جن میں یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے کسی کا فکر نہیں کریں گے تو اللہ کے عذاب میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے۔ تو قرآن اور آیت میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، اگر میں صرف یہ سمجھوں گا کہ مجھ کو عربی زبان آتی ہے تو میں اس آیت کو سمجھ لوں گا، ایسا نہیں۔ صحابہ کرام کو بھی اس آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے اس وقت کے ماہرین کا سہارا لینا پڑا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا صحابہ نے، تو صحابہ کرام کے اس سوال پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے کو سمجھا دیا ہو تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ آپ اپنا فکر کریں، اس لیے کہ آپ نے پہلے اس کا فکر کیا ہے۔ تو اس آیت کا تعلق اپنی ذات سے اس وقت ہے جب آپ نے دوسروں کی فکر کر لی ہو۔ دیکھیے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام جو عربی زبان جانتے تھے انہیں بھی مدد لینی پڑی اس وقت کے جو ماہرین تھے، قرآن کو سمجھنے میں جو مہارت رکھتے تھے، ان سے۔ اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں ہم
کہ ہماری طرف سے غلط فہمی ہے کہ لوگ جو ہے وہ انبیاء کے قصے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس سے جو ہے نصیحت حاصل نہیں کر رہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کا حال ہے جو کچھ جانتے نہیں اور قرآن کے مفسر بنے بیٹھے ہیں، اور لوگ ان کی تفسیروں پر اعتماد کر رہے ہیں اور لوگ ان کے معانی پر اعتماد کر رہے ہیں۔ دونوں طرف سے غلطیاں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔